آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. طلاب عزیز، ہم نے توحید کے بارے میں خدا کے وجود کے سلسلے میں تمام دلائل مکمل کر لی، مگر صرف وہ جو عقلی دلائل تھیں. تمام عقلی دلائل وجود خدا پر، وجود خدا اس پر ہم نے تمام عقلی دلائل ختم کر دی. عقلی دلائل، اور عقلی دلائل میں طریقہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ ہوتا ہے علمی طریقہ. علمی طریقے سے علمی طریقے سے علمی طریقہ مطلب if this bulb shines and that bulb shines and this third bulb shines, the fourth one, fifth one, sixth one shines, we make an inference. We conclude that all bulbs shine. رول بنتا ہے اسی طرح سے، اس کو کہتے ہیں علمی طریقہ. اس طرح دوسرا علمی طریقہ مثال کے طور پر ٹوڈے اٹ واز واٹ ڈے؟ سنڈے. ٹوڈے دا سن روز ان دا ایسٹ. یسٹرڈے آن دا ڈے آف سیٹرڈے دا سن روز فرام دیئر. پریویسلی فرام دیئر. ٹمارو آلسو ول سی اٹ rises in the east. So when many a time the sun rises in the east, we infer, we make a rule that the sun always rises in the east. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں علمی طریقہ. اگر پانی اب کی بار 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ یہاں بوائل ہوتا ہے، ادھر دوسری جگہ جائیں گے وہاں بھی اسی ڈگری پر ٹیمپریچر کے بوائل ہوتا ہے. بہت بار جب اسی پوائنٹ آف ٹیمپریچر پہ پانی ابلتا ہے، ہم کہتے ہیں واٹر بوائلز ایٹ 100 ڈگری سینٹی گریڈ with a condition that the atmospheric pressure, the mercury as shown by the mercury of the barometer, it measures 76 centimeters of mercury. تو ایک رول بن گیا. اس طرح سے رول بنتا ہے، اور رول بننے سے ہم کہتے ہیں ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ ثبوت کے طور پر. یہی علمی طریقہ ہم نے استعمال کیا عقلی دلائل کو ٹریٹ کرتے ہوئے، عقلی دلائل کے ٹریٹمنٹ کے دوران. تو یہ طریقہ اختیار کیا. لیکن اس کے بارے میں تھوڑا سا تبصرہ، اس کے بعد ہم شفٹ کریں گے ٹو نقلی دلائل. یہ عقلی دلائل تھی، عقل کہتی ہے. اب نقلی ہوں گی کہ لکھا ہوا، قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، پرانے لوگوں کی کہانیاں موجود ہیں، انہوں نے کہا ہے. لکھی ہوئی دلائل کو ہم کہتے ہیں نقلی دلائل. اور عقل والی دلائل جو ہے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں عقلی دلائل. عقلی دلائل کا طریقہ کیا ہے؟ علمی طریقہ ہے، ایکیڈیمک وے. نقلی دلیل کا طریقہ کیا ہے؟ حوالہ دینا، کتاب کا حوالہ دینا. جتنی بڑی اتھارٹی ہوگی اتنا زیادہ ہم سمجھیں گے کسی بات کو کہ یہ موثق بات ہے، یہ قابل بھروسہ بات ہے.
معتمد بات ہے. تو اگر قابل اعتماد آدمی سے سنیں گے ہم کہیں گے یہ غلط نہیں بولے گا. اگر غیر سنیں گے ہم کہیں گے اس میں اتنا اعتبار نہیں ہے، غیر معتبر ہے. جیسے کئی ایک روایتیں ضعیف کہلاتی ہیں، ان پہ اعتبار نہیں ہے، کیونکہ جس نے بتایا، جس نے بات ہم تک پہنچائی وہ قابل اعتبار آدمی نہیں تھا، تو ہم کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے. اس کے بجائے اگر کوئی موثق آدمی ہوگا، قابل اعتماد آدمی ہوگا، جس نے بات ہم تک پہنچائی، کہا فلاں نے کہا، فلاں امام سے میں نے سنا، پیغمبر سے میں نے سنا، وغیرہ وغیرہ اسی طرح سے، تو اسے ہم کہتے ہیں یہ بہت موثق حدیث ہے، کیونکہ آدمی معتمد تھا. تو نقلی دلائل پر آگے جائیں گے، لیکن عقلی دلائل کے بارے میں تھوڑا سا تبصرہ، اور وہ یہ کہ ہم نے اللہ کے وجود کو ثابت کر دیا. عقلی دلائل ختم ہو گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب کچھ کاز آف کازز، ہر چیز کا موجد، پیدا کرنے والا، خالق، زبردست قوتوں والا، زبردست عقل والا، بے مثال علم والا، ایسی ہستی ہوگی تو کیا بہتر نہیں ہے کہ اس کو پہچان لیں؟ تو لہذا اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ آتا ہے معرفت خدا کا، اور یہ بہت مشہور اور بہت ہی کارآمد ٹاپک ہے، معرفت خدا. معرفت خدا کوئی چیز ہے، آپ دیکھتے ہیں معرفت حاصل کرتے ہیں، یہ کیسا ہے، یہ اس کا ٹچ کیسا ہے، ویٹ کیسا ہے، رنگ کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور مادہ پرسی انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے حواس خمسہ سے حس میں آ جاتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن تک رسائی ہمارے حواس خمسہ کی نہیں ہوتی. آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، کانوں سے سن نہیں سکتے ہیں، ہاتھ سے چھو نہیں سکتے ہیں، مجرد چیز ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ چیز مجرد ہے، ایبسٹریکٹ ہے، کنکریٹ نہیں ہے. کنکریٹ ہوگی ہر چیز دیکھ سکتے ہیں. لاؤ جی اس کا وزن کریں گے، ذرا ہاتھ میں پکڑو، گرم ہے یا سرد ہے، کھردرا ہے یا نرم ہے، کس ٹائپ کا ہے، ایک دم سے، کیونکہ کنکریٹ ہے. لیکن جہاں کنکریٹ چیز نہ ہو تو ایسی چیز سب سے زیادہ اس ٹائپ کی وہ ہے معرفت خدا. خدا کی ہستی ایسی ہے جو ہمارے حواس خمسہ کے پکڑ میں، گرفت میں نہیں آ سکتی. تو لہذا اس کو پہچاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا کار دارت والا معاملہ ہے، مشکل ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ یہ ایسی ہستی ہے جو کائنات میں موجود چیزوں کے متشابہ نہیں ہے. جو کچھ موجود ہے کائنات کے اندر ان میں سے کسی چیز جیسی نہیں ہے، ہر چیز سے جدا ہے، ہر لحاظ میں جدا ہے. علم میں جدا ہے، تھوڑا سا آپ کو دیا، مجھے دیا، پیغمبروں کے دیا، نبیوں کو دیا، ان کو دیا، اس کو دیا، تھوڑا سا، اکثر و بیشتر اپنے پاس ہے. اور خالی علم نہیں بلکہ علم شہادہ نہیں ہے، علم غیب بھی اسی کے پاس، ٹوٹل کا ٹوٹل، الا باذنہ، جتنا اپنے اذن سے اس نے کسی کو دیا تو بس اتنا. یہ الا باذنہ قرآن میں لکھا ہے، لیکن اس کے معنی ہم میں سے کچھ لوگ ہیں مسلمانوں میں جو اس کے معنی اس لفظ کو بیکار سمجھتے ہیں. یہ الگ بحث ہے، اس کو چھوڑیے. الا باذنہ کے کوئی معنی نہیں. وہ عالم غیب، خدا کے بغیر غیب کا علم کسی کو نہیں. کیوں نہیں ہے بھائی؟ یہ الا باذنہ کیوں لکھا ہے خدا نے قرآن کے اندر؟ جہاں جہاں علم غیب کا ذکر ہے وہاں لکھا ہے الا باذنہ. یہ کیوں لکھا ہے؟ کیا اس کے کوئی معنی نہیں؟ اس کا مطلب ہے جب اس کا اذن ہو کسی بارے میں تو وہ تب تو ہوتا ہے وہ علم. علم آدم الاسماء، آدم کو علم دیا اسماء کا، جتنا دیا تو اتنا دیا، وہی آتا ہے الا باذنہ میں. لیکن ہمارے بھائی کچھ ہیں جن کو اصرار ہے کہ نہیں، علم غیب کسی کو نہیں ہے، صرف اللہ کو ہے. بہرحال ایک لحاظ سے سچ ہے کہ علم غیب کا بہت بہت عشر اشیر، 10 کا 10واں یعنی 100واں حصہ، بلکہ میں کہوں گا 1000واں حصہ کسی کو دیا ہے علم غیب. ورنہ علم غیب سارے کا سارا اپنے پاس رکھا ہے. کب قیامت آئے گی جناب؟ اس کا علم اس کے اپنے پاس ہے، میں نہیں بتا سکتا. یہ روح کیا ہے جناب؟ اگر لوگ مجھے پوچھیں روح کیا ہے، قل امر ربی، یا رسول اللہ ان سے کہیے یہ امر رب ہے. آپ کو کیا ہے اس کے ساتھ؟
یہ بتانے والی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ گویا ایسی خصوصیتوں والا صفتوں والا وہ خدا ہے، نمبر ایک صفات. اور دوسری چیز ایسی ذات اس کی ہے منفرد، بہت عظیم، کہ یہ انسان کے قدرت میں نہیں ہے اس کو سمجھنا. حالانکہ انسان سب سے زیادہ قدرت والا ہے، کائنات میں اشرف المخلوقات انسان ہی ہے. انسان میں وہ صلاحیتیں ہیں جو کسی اور میں نہیں ہیں، لیکن انسان کے لیے بھی وہ قدرت نہیں ہے، وہ صلاحیتیں نہیں ہیں کہ خدا جیسی عظیم ہستی کی ذات کو نمبر ایک، اور نمبر دو اس کی صفات کے بارڈرز کو وہ پہچان سکے، جان سکے. امکان سے باہر ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں خدا کیوں نہیں دیکھا جاتا ہے، خدا دیکھا کیوں نہیں جاتا ہے، رویت خدا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جب دیکھا نہیں جاتا اس لیے ہم یقین کیسے کریں گے؟ ہم ان سے پوچھیں گے. ہم میں سے کچھ لوگ ان کو جواب دیتے ہیں یہاں نہیں دیکھا جائے گا، قیامت میں دیکھا جائے گا. تو گویا ان کا مطلب یہ ہے کہ آج وہ اتنا بڑا ہے کہ آنکھوں میں نہیں سما سکتا. جو چیز آنکھوں میں سمائے گی تو اس کا مطلب محدود ہو گئی. غور سے سمجھیے، جو چیز آپ دیکھ سکیں گے تو وہ محدود ہو گئی آپ کی نظر سے. جو چیز دیکھنے میں آئے گی آپ کی نظر میں آ گئی تو محدود ہو گئی، کیونکہ حدود کھینچے گئے، بارڈرز کھینچے گئے یہاں سے یہاں تک آپ کی نظر میں. صحیح ہے کہ نہیں؟ اب جو چیز لامحدود ہو، لامحدود ہو کوئی چیز، تو آپ کی نظر میں آئے گی؟ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل اسی طرح جس طرح زمانہ ہے، وہ تو گیا اسپیشل چیز، اسپیشل جو اسپیس کو کور کرتا ہے، جو مکان گھیرتی ہے، اسپیس کو کور کرتی ہے. دوسری چیز ہے زمانہ. زمانہ کیا سارے کا سارا آپ کانسیپچلائز کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں ازلی، ازلی اور حادث. ازلی ابتدا سے، اس کے مقابلے میں حادث ازل سے نہیں بلکہ کچھ ٹائم سے، حادث اور ختم ہونے والی بھی. اور باہر پہلی والی چیز جو زمانہ ہے وہ ہے پتہ نہیں کب سے شروع ہوا، خدا بہتر جانے، کب ختم ہوگا اسی لیے کہتے ہیں ابد العابدین. ابد العابدین تک انسان کچھ جہنم میں ہی رہیں گے اور کچھ جنت میں ہی رہیں گے. ابد العابدین. زمانے کا کوئی احسان نہیں کر سکتا ہے الا خدا جس نے پیدا کیا. زمان و مکان یہ دو چیزیں ہیں جن کا احسا یعنی گھیرے میں لانا، اپنی آنکھوں کے اندر لانا، اپنے ہاتھ کے گھیرے میں لانا یا تخیل میں لانا. جو چیز ممکن نہیں ہے تو وہ آپ کے تخیل میں نہیں آ سکتی. اب خدا کا جسم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر اس کا جسم ہوتا پھر وہ چھوٹی ہو جاتی، چاہے کتنا بھی بڑا ہو لیکن محدود ہو جاتا. جب محدود ہو جاتا تو اس کا رتبہ گر جاتا. آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو لہذا اگر یہاں نہیں دیکھا جا سکتا ہے تو کیا قیامت کے دن دیکھا جائے گا؟ اگر دیکھا جائے گا تو اس دن وہ پھر چھوٹا ہو جائے گا. جہاں وہ نہیں ہوگا تو اس لیے خدا ہر جگہ نہیں ہوگا. میں نے خدا کو وہاں دیکھا قیامت کے دن، میرے مولانا نے فلاں جگہ خدا کو دیکھا، کیونکہ خدا کی رویت ان کے مطابق قیامت میں ہو سکتی. گویا جہاں دیکھا تو خدا بس ادھر ہی رہ گیا، باقی جگہوں پہ نہیں ہے. چھوٹا ہو گیا، بڑا ہو گیا. گویا اس کی تکبیر کرنے کے بجائے، تقدیس کرنے کے بجائے انہوں نے اس کو گرا دیا. اور حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ جب جہنم بھرا نہیں جائے گا وہ مانگے گا اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ، اور پھر آخر پر کیا کرے گا؟ خدا اپنی ٹانگ اٹھا کے ڈالے گا اس میں اور اس کی تسلی ہو جائے گا. یہ حدیث کی کتابوں میں لکھا. آخر پہ خدا اپنی ٹانگ ڈالے گا اس میں. کوئی خدا کو ایک ٹانگ بھی بتا دی، ایک دوسری ٹانگ بھی بتائی ہوگی، ہاتھ بھی دو بتائے ہوں گے، کچھ اور بھی بتائے ہوگا، تو اس سے باہر جو ہے تو وہاں خدا ہے ہی نہیں. تو گویا ہر جگہ خدا نہیں ہوگا. تو یہ ہے سوچ میں خامی. روایتیں ایسے بیان کی ہیں کہ تخیل نہیں تھا،
जामिया शनास इंसान नहीं था। नतीजा निकला ऐसी रिवायतें बनाई जो कि अक्ल से ही, अक्ल के पैमाने से ही गिरती हैं, नकली पैमानों से तो बिल्कुल गिरेंगी ही। खैर छोड़िए, ये अलग बहस है। तो हम कह रहे थे कि खुदा जो है, खुदा की मारिफत बहुत मुश्किल फ़न है। क्यों मुश्किल फ़न है? क्योंकि खुदा की अज़मत, खुदा की कुदरत, खुदा का इल्म, खुदा का तबद्दुर, खुदा का तदब्बुर, खुदा की मुख्तलिफ़ सिफ़ात, ये इतने अज़ीम हैं, इतने बेइंतहा हैं कि इंसान के तख़य्युल में नहीं आ सकते। इसलिए खुदा की कामिल मारिफत, इसलिए मारिफत में हम एक क्वालिफाई करेंगे, कामिल मारिफत और वसी मारिफत और अमीक मारिफत। अमीक माने गहरी, गहरी मारिफत, वसी मारिफत और कामिल मुकम्मल मारिफत और जामिया मारिफत। ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे दो चार। ये जिस मारिफत में ये सब चीज़ें होंगी, ऐसी मारिफत खुदा के वजूद के बारे में मुश्किल है। तो ये पॉइंट नंबर 1। अगर कोई तमसील से या क़ियास लगा के बताएगा तो इस सिलसिले में एक क्या कहते हैं, तमसील यानी मिसाल देके, तमसीलें देके बताएगा कोई, या क़ियास करेगा यानी सोचेगा, सोच कर बताएगा खुदा ऐसा खुदा वैसा है, क़ियास। तो क़ियास और तमसील ये दोनों पैमाने इसकी कामिल, वसी, अमीक और जामिया मारिफत करने में हाइल है। और जो तमसील बयान करेगा, क़ियास करेगा, उसे हम कज़्ज़ाब कह सकते हैं, झूठा कह सकते हैं। नामुमकिन है, गलत है, क़ियास गलत होगा। आप क़ियास लगाइए तो लगाइए, लेकिन वो क़ियास गलत होगा, वो क़ियास गलत होगा। ये एक नुक्ता। दूसरा नुक्ता इसमें, इसी बात को समझने के लिए, नंबर 2, ये था नंबर 1। नंबर दो ये है कि दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है अमूम, एक चीज़ होती है अमूम और एक चीज़ होती है खुसूस। अमूम के एतबार से नेचर है या तबीयत हम कहेंगे, तबीयत है, और खुसूस के एतबार से हम कहेंगे मखलूक है। तबीयत का एक हिस्सा, जुज़, मखलूक। कायनात में दो चीज़ें, बिल उमूम है तबीयत यानी नेचर, ओवरऑल सबको तबीयत कहते हैं, और तबीयत में से एक हिस्सा, ये सब के सब तबीयत में जो कुछ है वो मखलूक है, लेकिन किसी एक हिस्से को लेंगे मखलूक कहेंगे। मखलूक में एक मखलूक इंसान बनेगा, दूसरा मखलूक जानवर बनेंगे, तीसरी मखलूक पहाड़ बनेंगे, चौथी मखलूक नबातात बनेंगे, मुख्तलिफ मखलूक़ात। अब मसला ये है कि खुदा जो है, अल्लाह, ज़ात इलाही जो है, ज़ात इलाही नंबर 1 इस तबीयत का जुज़ है क्या? जुज़ यानी हिस्सा नहीं है। खुदा तबीयत का एक हिस्सा नहीं, एक हिस्सा होता हम समझते हैं, क्योंकि तबीयत भी समझ आ रही है, तबीयत हम पहचान सकते। तबीयत यानी नेचर, दो तरह की तबीयत होती है। एक तबीयत होता है कि आपकी तबीयत ठीक है यानी सेहत, नहीं ये वो चीज़ नहीं, ये तबीयत है जिसमें से तबीयत निकला है, फिज़िक्स, तबीयत, नेचुरल साइंसेस, केमिस्ट्री, यानी जो कुछ कायनात में उसको तबीयत कहेंगे। तो नेचर, इसका अंग्रेजी लफ्ज़ है नेचर, और ये मखलूक का मतलब है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नेचुरल। ज़ात इलाही इस नेचर का जुज़ नहीं है, अगर जुज़ होता तो पहचानी जा सकती थी, तबीयत का जुज़ है, नंबर 1। नंबर 2, आप मखलूक पे नज़र डालेंगे, मखलूक में से किसी भी मखलूक को ले लीजिए, उसके सिनख में से नहीं, सिनख
सिनख, सिनख यानी किस्म, किसी मखलूक की किस्म में नहीं आ जाएगा, द काइंड ऑफ क्रिएशन, क्लास ऑफ क्रिएशन, उसमें भी अल्लाह नहीं आता। ना जुज़ में से है अल्लाह इनके, और ना सिनख में से है किनके, मखलूक के, मखलूक के सिनख में से नहीं है, या है कि खुदा का की सिनख, सिनख यानी द काइंड, जिन्स, तो उसमें भी नहीं है। तो लिहाजा जब ये दोनों चीज़ें किसी हस्ती में ना हों, किसी ऑब्जेक्ट में ये दोनों चीज़ें ना हों, तो गोया ये कायनात से बाहर वाली चीज़ है, कायनात से ऊपर वाली चीज़ है। इसीलिए हम इसको कहते हैं सुपर नेचुरल। नेचुरल नहीं है बल्कि सुपर नेचुरल है, और जो सुपर नेचुरल है वो अर्थली नहीं होती बल्कि डिवाइन होती है, इससे बाहर। बाहर मतलब नहीं इस लिहाज से बाहर, बाहर इस लिहाज से कि आज़मत में, वरना आपको पता है खुदा हर जगह है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, इधर भी है, उधर भी है, हर जगह है ना, मौजूद हर जगह। लेकिन जो कुछ है उनसे उठ के मुख्तलिफ दर्जे का, मुख्तलिफ खसलतों का, मुख्तलिफ सिफात का है। आप समझ रहे कि नहीं? ना इनमें से है ना इसका एक हिस्सा है, चूँकि इसका एक हिस्सा नहीं है, इनके ऑब्जेक्ट्स में से नहीं है। हमें आदत है इन चीज़ों को पहचानने की, क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन्स के दायरे में आता है सब कुछ, सब कुछ। तो इससे बाहर होगा वो हमारे सेंस ऑर्गन्स की पकड़ में नहीं आएगा। जब उनकी पकड़ में नहीं आएगा तो उस सूरत में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम उस सूरत में ये है कि इस किस्म का वजूद जो होगा, इस टाइप का वजूद कि न ये है और न ये है, तो लिहाजा ये मुख्तलिफ किस्म का वजूद है, मुख्तलिफ सिनख, मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको याद रहे, मुख्तलिफ सिनख का वजूद है। जब मुख्तलिफ किस्म का वजूद है, इसकी सिनख मुख्तलिफ है, तो इसलिए हमारे इदराक में नहीं आएगा। इदराक, इदराक यानी हमारी फहम में नहीं आ सकता। इदराक हम दर्क नहीं कर सकते, हम दर्क नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते, इस बारे में तख़य्युल नहीं कर सकते, इस बारे में तस्वुर नहीं कर सकते, यानी ज़हनी तस्वुर में हमारे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसमें ये दोनों खासियतें नहीं है, न जुज़ है न सिनख है। बात समझ गए? अगर ये होती तो इनको डील करने के लिए अल्लाह ने हमें हवास दिए हैं, और उन हवास के ज़रिए से हम पहचान सकते हैं, लेकिन खुद तो इनमें से नहीं है। लिहाजा अपने को देखने का, पहचानने का, इदराक करने का, दर्क करने का हमारे पास कोई आला नहीं। अभी गर्मी है, सुबह बहुत सर्दी थी, ये और गर्मी और सर्दी का इदराक आप कैसे करते हैं? क्योंकि आपको महसूस होता है पसीना आने लगा, कपड़ा निकलना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठीक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का वेरिएशन और चेंज जो है आप इसे महसूस कर सकते हैं, इसी को इदराक कहते हैं। और ये इदराक जिन चीज़ों के बारे में है तो है, आप बिजली तार पे हाथ लगाइए, आपको जो झटका लगेगा आप कहिए इसमें से बिजली जल रही थी, मुझे ग्रीन आ गई, कश्मीरी में हम ग्रीन बोलते हैं, है कि नहीं? क्योंकि इदराक हो गया, हाथ से लम्स से इदराक हो गया कि फलां चीज़ है। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है, समझ गए कि नहीं? ये 2 पॉइंट्स अभी तक आ गए, तो इंशाअल्लाह आगे इस बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक नुक्ता और ख़त्म करेंगे। नुक्ता ये है, क्या इसका मतलब है कि फिर हम खुदा की मारिफत हासिल ही नहीं कर सकते? कोई अंदाज़ा वगैरह कुछ ना कुछ तो होगा। तो कहते हैं, और वो है जो है वो कल या परसों आएगा 5वें 6ठे नंबर पर। तो इस वक्त बस इतना, और तब तक के लिए आपको मेरी तरफ से होम टास्क है, तो आप बताएं कि मारिफत फिर कैसे और किस हद तक हासिल हो सकती है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।